بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام ہمارا بلوچستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہے. لیکن ہمارا جو مدعا ہے وہ ٹیررزم ایکٹیویٹی پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ جب ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انٹیلیجنس فیلئر ہوتی ہے، کیونکہ اگر انٹیلیجنس ہو تو اس کو بر وقت روکا جا سکتا ہے. اگر روکا نہ بھی جا سکے تو کم از کم اس کی جو اثر ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں یہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا اور اتنی جگہ پر ہوا اور اتنے ویل کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ہوا اور اس کا جو ہے کوئی توڑ نہیں کیا جا سکا، تو اس کا بنیادی وجہ جو سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ کسی لیول پر ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہے. یہ اب انٹیلیجنس فیلئر کہاں ہے، کیسے ہے، اس کے بارے میں ہم تو نہیں جانتے، لیکن براڈ پرسپیکٹو میں بات کی جا سکتی ہے. جو اخبارات میں جو خبریں ہیں، جو خود دیکھا سوچا ہے، اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو بھارت کا ایران کے تھرو اور بلوچستان میں چل رہا تھا وہ ٹوٹ گیا. اور لگتا یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کے ٹوٹنے کے بعد بھارت نے ایک نیا نیٹ ورک وہاں پر دوبارہ اسٹیبلش کر لیا، اور وہ اتنی کامیابی سے اسٹیبلش کیا کہ ہمیں یا تو پتہ نہیں چلا یا ہمیں بر وقت پتہ نہیں چلا، اور یہ ساری کارروائی ہو گئی. انٹیلیجنس کا جو معاملہ ہے وہ کافی ٹیڑھا ہے. عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے کسی بھی صورت پہ انٹیلیجنس کلیکٹ کرنا یا انٹیلیجنس انالائز کرنا. یہ بڑی اسپیشلائزڈ برانچز ہیں. اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اور اتنے وسیع پیمانے پر ہوئی ہے اور ایک دن میں ہوئی ہے، تو اس میں کچھ ایلیمنٹس تو ایسے ہیں جن کو روکنا ممکن تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکا. کچھ ایسے ہیں جن کو روکنا ممکن نہیں ہے کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے. مثلا اگر سڑک پہ چلتے ہوئے 4 لوگ جو ہیں وہ گاڑی روک کے کھڑے ہو جائیں اور سڑک بند کر دیں، تو اس کا تو انٹیلیجنس سے زیادہ اس کا جو تعلق ہے وہ جو موجود لا اینڈ آرڈر ہے، پولیس ہے، اس سے ہے، جو لوکل کمیونٹی ہے اس سے ہے. اس کو تو روکنا ممکن نہیں ہے کہ آپ بس کو روکا، اس میں دیکھا ہاں کون کون ہے، کھڑے ہو جاؤ، بندوقیں لے گا، اندر آ گیا، اندر مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ نے آئیڈینٹی کارڈ لیا، ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، چلو باہر نکلو، اور ان کو گولیاں مار کے چلے گئے. تو یہ اس کو روکنا زیادہ مشکل ہے. لیکن پلوں کو اڑانا، خود کچھ حملے کرنا، اور باقی بھی جو حتیٰ کہ سڑکوں پہ بھی اگر یہ کوآرڈینیٹڈ ہے، اور جب میں سڑک روکنے کی بات کر رہا ہوں تو وہ انڈیویجول اگر ہے تو وہ روکنا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر یہ کوآرڈینیٹڈ ہے، جیسا کہ اس صورت میں لگتا ہے کہ وہ کوآرڈینیٹڈ تھا کہ کس نے کہاں جانا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کس وقت یہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ تھا. تو اس کو کیوں نہیں روکا گیا، کیوں روکنے میں ناکامی ہوئی، اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ملٹیپل انٹیلیجنس ادارے، سویلین کے بھی اور ملٹری کے بھی، وہ سارے اس پہ غور کر رہے ہوں گے، وہاں پہ بات ہو رہی ہوگی اور اس کو دیکھا جا رہا ہوگا. تاہم جو ہو چکا اس پہ بات ہو رہی ہے، وہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. انٹیلیجنس کی فیلئر جو ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے جو براڈ آؤٹ لائن جو بتائی جاتی ہے انٹیلیجنس کمیونٹی میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ تو ہے کہ انٹیلیجنس کے لیے ایک ڈائریکشن چاہیے. آپ پہلے یہ طے کرتے ہیں پالیسی لیول پہ، یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے
بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، یہ ان کی ڈائریکشن ہے۔ پالیسی میکر جو ہیں بھارت میں بیٹھے ہوئے، ان نے یہ ڈائریکشن اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو دی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ آگے پھر کیسے کرنا ہے وہ اگلا سٹیپ ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہ یہاں پر بھارت کی دراندازی ہے، افغانستان کی طرف سے ہے، ایران کی طرف سے ہے، تو اس کو روکنا کیسے ہے، تو یہ ڈائریکشن کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ انفارمیشن انٹیلیجنس کلیکشن کا ہے۔ اس کے لیے ہیومن انٹیلیجنس سب سے زیادہ ریلائبل ہوتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں سیٹلائٹ سے، ٹیلی فون سے، انٹرنیٹ سے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کو مانیٹر کرنا، اس کو روکنا، پکڑنا، اس کو گاربل کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے کلیکشن میں۔ اور کلیکشن کے وقت جو ہے آپ کو یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ انفارمیشن ریلائبل ہو، اس لیے آپ ایک سورس سے انٹیلیجنس نہیں لیتے بلکہ ملٹیپل سورسز سے لیتے ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ کلبھوشن جادھو کی گرفتاری کے بعد جو نیٹ ورک ٹوٹا تھا اس کو اسٹیبلش کرتے وقت، اس کو ری اسٹیبلش کرتے وقت ہندوستان نے پاکستان کی انٹیلیجنس کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلنے دیا، اور اگر پتہ تھا تو ہم اس کو روک نہیں سکے۔ کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ اب ڈائریکشن کے لیول پہ اگر آپ ڈائریکشن ہی غلط دے دیں تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ مثلا روس میں ولیڈیمر پوٹن کو، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے بتایا کہ اگر آپ یوکرین پہ حملہ کریں گے تو انٹرنیشنل ریئیکشن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا، آپ ایک ہفتے کے اندر، 10 دن کے اندر وہ کیو پہ قبضہ کر لیں گے اور کچھ زیادہ رد عمل نہیں ہوگا۔ لیکن رد عمل ہوا، اور وہ جو پوٹن کا حملہ تھا وہ آج اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ یوکرین پہ قبضہ نہیں کر سکا۔ یہ ڈائریکشن کی فیلئر۔ انٹیلیجنس کلیکشن کا پھر مسئلہ آتا ہے کہ کیا ہمارے لوگ موجود ہیں اس کمیونٹی میں، اس علاقے میں؟ اگر موجود ہیں تو کیا وہ صحیح انفارمیشن دے رہے ہیں؟ کہیں وہ کمپرومائز تو نہیں ہوئے وہ لوگ؟ کیونکہ جو لوگ انٹیلیجنس ہمارے لیے کلیکٹ کر رہے ہیں ان پر اعتبار بھی ضروری ہوتا ہے۔ کئی لوگ ڈبل ایجنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ایک ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں، دوسری ایجنسی کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ ڈیکوائز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ پر بات بہت لمبی اور ہو جائے گی، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ انٹیلیجنس کلیکٹ کرتے ہیں، خواہ وہ آپ کی ڈائریکٹ انفارمیشن ہو، ہیومن انفارمیشن کہ آدمی آپ نے پلانٹ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو آدمی بتا رہا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، وہ جہاں میٹنگ ہو رہی ہے وہاں وہ بیٹھا ہے، یا اس کے کوئی دوست ہیں جو اس کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، تو وہ ایک سورس ہو سکتا ہے ہیومن انٹیلیجنس کا، جو آن گراؤنڈ۔ اور آج جو ہے وہ تمام تر انٹیلیجنس، الیکٹرانک انٹیلیجنس کے باوجود، تمام تر جو ہے اس کے باوجود ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ آج بھی سب سے زیادہ ریلائبل سمجھی جاتی ہے۔ عراق پہ جو جارج بش کے زمانے میں جو حملہ انہوں نے کیا اس میں ایک بنیادی غلطی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ہیومن انٹیلیجنس نہیں تھی اور ان کے امریکن کی وہاں پریزنس زیرو تھی۔ تاہم وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جنگ کا فیصلہ پہلے کیا گیا، انٹیلیجنس بعد میں جو ہے اس کو مروڑ کے وہ اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی، تو اس لیے میں اس کو تو میں بائی نہیں کرتا۔ تاہم یہ ایک بات کہی جاتی ہے، تو اس لیے ایکڈیمک انٹرسٹ کے لیے میں نے عرض کر دیا۔ پھر انٹیلیجنس کلیکٹ ہوتی ہے تو وہ بہت سے سورسز سے کلیکٹ ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پر ایک سے زیادہ لوگ جو انٹیلیجنس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کو انٹیلیجنس کو ایک مرکز پہ لا کے اسے پروسیس کیا جاتا ہے کہ 10 جگہ سے انفارمیشن آ رہی ہے ایک ہی مسئلے پر، تو اس میں کون سی ریلائبل ہے، کون سی ان ریلائبل ہے، کون سی ریلیونٹ ہے۔ کیونکہ جو آدمی کلیکٹ کر رہا ہے انفارمیشن، اس کو ضروری نہیں کہ اس کو پتا ہو کیوں کلیکٹ کر رہا ہوں میں انفارمیشن اور کہاں جا رہی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا، اور ضروری نہیں کہ اس کو معلوم ہو، اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا یہ بات۔ تو وہ جب انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اس کو پھر پروسیس کرنا ہوتا ہے، اور پروسیس کے دوران بھی غلطی ہو سکتی ہے۔
کہ آپ کا جو ایک شخص پروسیس کر رہا ہے، ایک مشین پروسیس کر رہی ہے، کیونکہ پروسیسنگ آج کل مشینیں بھی انوالو ہیں، ہیومن انٹیلیجنس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ کمپیوٹر سے بھی پروسیس انفارمیشن کرتے ہیں، تو اس میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. تو کیا ہمارے یہاں وہاں پہ غلطی ہوئی ہے؟ کہاں پر ہوئی ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انالیسس کا ہے. انالسٹ جو ہے کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی میں وہ سب سے امپورٹنٹ شخص، امپورٹنٹ شعبہ ہوتا ہے. وہاں پر یہ ساری انٹیلیجنس کلیکٹ ہو کے، پروسیس ہو کے اس کے پاس آتی ہے. وہاں پر اس کو بیٹھ کے انالائز کرنا ہوتا ہے کہ جو اوپر پالیسی بنانے والے بیٹھے ہیں، حکومت جو ہے، اس کو کیا انفارمیشن دینی ہے نتیجہ نکال کر، کہ یہ انٹیلیجنس آئی ہے، یہ اطلاع وہاں سے آئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے، کون سی انفارمیشن اس میں ریلائبل ہے، کون سی کم ریلائبل ہے، ہمارا جو ہے وہ کنکلوژن کیا ہے، وہ آپ کو بتانا ہوتا ہے. پھر یہ پالیسی میکرز کا، گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ اس میں سے کیا ایکسیپٹ کرتی ہے، کیا ایکسیپٹ نہیں کرتی. اس میں بھی جو پالیسی میکرز ہیں وہ ان کے بائسز ہو سکتے ہیں. رچرڈ نکسن کے بڑا فیمس وہ ہے کوٹ، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ جہاں دیکھ لیں. جب 73 وار میں ایجپٹ نے حملہ کیا ہے تو اسرائیل کو معلوم نہیں ہو سکا، امریکہ کو بھی پتہ نہیں چلا. تو رچرڈ نکسن جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو ہمارے CIA والے ہیں تو نالائق اور نکمے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، لیکن اسرائیل کو نہیں پتہ چلا، یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے. تو یہ اس بائس کو ظاہر کرتا ہے جو ایک پالیسی میکر جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کے بارے میں رکھتا ہے، وہ اپنی انٹیلیجنس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے کہ وہ آپ اپنی انٹیلیجنس کے بارے میں اس کو ریلائبل نہیں سمجھتے. اور اس کے بعد انالسٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح چیز کو دیکھ کر آپ کو پالیسی میکر کو بتائے. اب یہاں پر جو ہے بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں. انالسٹ جو ہے وہ اس کے پاس انفارمیشن موجود ہے ساری، اب اس کو وہ 2+2 کر کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا نتیجہ اس میں نکالنا ہے، کیا اس میں پالیسی میکرز ان کو میں نے کیا بتانا ہے. اس میں جو ہے جو جہاں غلطی کا امکان ہوتا ہے، پروفیشنلی جہاں غلطی کا امکان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے بائسز ہیں، اس کا پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے، اس کو جو پہلے واقعات ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے اس کا ایک خاص جو ہے رجحان بن چکا ہے. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ایک انالسٹ کو جو ہے ان چیزوں سے اوپر ہو کے سوچنا ہوتا ہے. کیا ہمارے انالسٹ نے جب یہ انفارمیشن ان کے پاس آئی ہے تو کیا انہوں نے اس سے اوپر ہو کے سوچا اور دیکھا اس کو؟ اگلی بات یہ ہے کہ جو انالسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ پالیسی میکر تک پہنچنی چاہیے، اور ہمارے ہاں یہ ہوا. سن 65 کی جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی. جنگ سے 3 دن پہلے جو ہندوستان میں ہمارے امبیسڈر تھے، ہائی کمشنر ارشد حسین، انہوں نے رپورٹ، اتھینٹک انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ جو تھی وہ بھیجی کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ ہندوستان لاہور پہ حملہ کرنے والا ہے. اور وہ انہوں نے احتیاط یہ کی کہ اپنی پاکستان سفارت خانے سے بھیجنے کے بجائے وہ ترکی کے سفارت خانے سے بھیجی، تاکہ اگر کہیں اس کو انٹرسیپٹ کرنے کا کوئی ہندوستان کے پاس طریقہ ہو تو وہ اس کو نہ کر سکیں، اور ترکی کے سفارت خانے سے پاکستان پہنچی ہو. وہ انٹیلیجنس جو رپورٹ تھی ایمبیسڈر کی، جو ظاہر انٹیلیجنس بیس تھی، وہ کبھی ایوب خان کے میز پہ ہی نہیں پہنچی. ایوب خان کو پتہ ہی نہیں چلا، جو کہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت، کہ یہ رپورٹ آئی ہے اور ہندوستان فلاں تاریخ کو حملہ کرنے والا ہے. اور اسی لیے پاکستان جو تھا وہ جس طرح ہندوستان نے حملہ کیا 6 ستمبر کو، پاکستان کی فوج اس کے لیے تیار نہیں تھی. وہ پھر دوسرا مسئلہ کہ بعد میں کیا ہوا. تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس پالیسی جب آپ کی بن جاتی ہے، آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے، اس کے بعد آپ کیا ایکشن لیتے ہیں. اب یہ تو ایک ایکیڈیمک قسم کی باتیں ہو گئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا کلبھوشن جادھو کے پکڑے جانے کے بعد ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی ریلیکس کر گئی تھی؟ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے سب پتہ کر لیا ہے، آن گراؤنڈ نہیں تھا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو کوئی بھی اور انٹیلیجنس ایجنسی ہے،
وہ ہمارے جو ایجنٹس ہیں ان میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں اور آپ کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات دیکھنے کی ہے جو لوگ انٹیلیجنس کلیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ ریلائبل ہیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کو ان کا جو ایجنٹ خاتون تھی جرمنی میں، اس نے اطلاع دی کہ فلاں تاریخ فلاں رات کو جرمن طیارے جو ہیں برطانیہ کے فلاں شہر پر حملہ کریں گے اور اتنا بڑا حملہ ہوگا. تو پھر ڈبیٹ وہاں یہ ہوئی کیبنٹ میں کہ ہم کیا کریں. کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ ہم شہر خالی کرا لیں، لیکن انٹیلیجنس والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے شہر خالی کرایا تو جرمنوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی انٹیلیجنس ہمارے پاس یہاں انٹیلیجنس ہے ان کی، اور یہاں کوئی لوگ کہاں ہمارے جو ڈیسیجن میکر سسٹم ہے اس میں برطانیہ کا کوئی بندہ ہے جو ان کو اطلاع دے رہا ہے. تو اس ایسٹ کو، اس کو ایسٹ کہتے ہیں، اس ایسٹ کو چھپانے کے لیے، اس ایسٹ کی پروٹیکشن کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر خالی نہیں کرایا جائے گا اور کسی کو خبر نہیں دی جائے گی. اپنے بندے مروائے، اپنے شہری مروائے، لیکن اس ایسٹ کو پروٹیکٹ کیا. اب یہ اخلاقی طور پر بہت بری بات ہے، لیکن انٹیلیجنس کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک، 9/11 کا جو امریکہ میں ہوا، برطانیہ میں ہوا، پاکستان میں کتنے اٹیک ہوئے ہیں، ہندوستان میں ہوئے ہیں، ورلڈ وائڈ فنومینا انٹیلیجنس کا. تو کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک جب کامیاب اٹیک ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑا ہم پاکستان کے لیے چیلنج ہے وہ انٹیلیجنس فیلئر کو انالائز کرنا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر کہاں ہوئی ہے. تو امید ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں سیکیورٹی کے ذمہ داران وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، ان چیزوں پہ غور کر رہے ہوں گے، اس پہ کوئی نتائج نکلیں گے. تو اب آگے دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ عام معلوم ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ تو بہت بڑی خبر بنتی ہے کہ جی بیڑا غرق کر دیا، ان کو پتہ نہیں چلا، جی یہ تو نکمے ہیں، یہ تو ان کو پتہ نہیں چلا. لیکن جب انٹیلیجنس کامیاب ہوتی ہے اس کی کوئی خبر نہیں بنتی. تو یہ ایک انٹیلیجنس والوں کی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ان کے پروفیشن کا ایک نیگیٹو سائڈ ہے کہ ان کی کامیابی جو ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کی ناکامی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے انٹیلیجنس کے جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں جہاں بھی کام کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے کچھ ہمدردی کے مستحق ہیں کہ ان کو جو ہے ان کے کیے کا کوئی کریڈٹ نہیں ملتا، لیکن ان کی ناکامی جو ہے اس کو فوراً جو ہے وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں. تو بات یہاں ختم کرتے ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس دیجئے. بہت شکریہ. خدا حافظ.